بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ ان گنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر رب نے خود درود پاک بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم 22ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز دوسری طاق رات کا لطف ہم اٹھائیں گے، دوسری طاق رات کی برکتیں ہم سمیٹیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام عبادتوں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو ہماری کاوشیں ہیں، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سال کے 12 مہینے اسی طرح اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ آج ہم سورۃ القصص سے آغاز کرتے ہیں۔ 20واں پارہ ہے سورۃ القصص۔ سورۃ القصص میں انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو قصے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القصص رکھا ہے۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے، اس کی 188 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں 3 انبیاء، ایک نبی، ایک فرعون اور ایک قارون کا تذکرہ بڑی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو کہ مین سبجیکٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون کا مکالمہ۔ فرعون کو تو ہم جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم نے کافی تذکرہ کیا ہے۔ قارون کون تھا؟ اکثر ہم ایک جملہ سنتے ہیں، کوئی بہت زیادہ شاہ خرچ انسان ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا ہے، تمہیں کوئی قارون کا خزانہ مل گیا جو تم اس طرح سے شاہ خرچیاں کر رہے ہو۔ تو قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی امیر آدمی تھا، جس کے پاس اتنے خزانے تھے، زمین کے بہت خزانے اس کے پاس موجود تھے۔ اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لد کر آیا کرتی تھیں۔ اتنے خزانے اللہ رب العزت نے اسے عطا کیے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کا خزانہ عطا نہیں کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کافی حد تک اس نے پریشان کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک طرح سے وارننگ دی تھی، اور اللہ رب العزت نے اسے زمین کے اندر دھنس دیا تھا، یعنی کہ وہ اپنے خزانے سمیت جتنے بھی اس کے خزانے تھے وہ اپنے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر عذاب آیا تھا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ تمہیں قارون کا خزانہ مل گیا جو تم اتنی شاہ خرچیاں کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت اس صورت میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ قرآن میں حروف مقطعات کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کے معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جتنے حرف ہیں ہر حرف کی ادائیگی پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ ایک حرف اگر آپ ادا کریں گے تو اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اب جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے تجارت کیا کیجئے۔ جب آپ اللہ رب العزت سے تجارت کریں گے نا، اس تجارت میں منافع ہی منافع ہے، نفع ہی نفع ہے، کیونکہ اس تجارت کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو آخرت کی زندگی ہوگی نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ جو انعامات اور اکرامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے تجارت کیا کیجئے، وہ تجارت فائدہ مند ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ تو سین میم 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں آپ نے تو سین میم پڑھ کر کما لی۔ پھر اللہ رب العزت قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی کی حقانیت کو، اس کے حق ہونے کو، اس کے سچ ہونے کو متعدد بار بیان فرمایا ہے۔
اس کے بعد آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے سے واقعے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکومت کرنا، نبوت ملنا، فرعون کو شکست دینا، کس طرح سے آپ نے نبوت کی، آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر کس طرح سے آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، آپ کی قوم میں کیا کیا کوتاہیاں تھیں، کیا کیا چیلنجز انہوں نے آپ کو دیے۔ سب سے بڑا چیلنج فرعون کا تھا، فرعون کے دربار میں کس طرح سے آئے، اس کو حق کی دعوت کس طرح سے دی، پھر وہ غرق کس طرح سے ہوا، ساری پورے واقعے کو تفصیلاً سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قارون کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور قارون کے واقعے کو اس طرح سے اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار جو تھا وہ قارون تھا، جس طرح سے میں نے شروع میں اس بات کا تذکرہ کیا، اور بہت زیادہ متکبر تھا، تکبر بہت زیادہ تھا اس کے اندر۔ خاندانی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور اکثر علماء جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس وقت اگر ہم کہیں کہ سرمایہ دار کوئی ہو سکتا ہے تو اس دور کا سب سے فیمس، سب سے بڑا سرمایہ دار قارون تھا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح سے وہ آتی تھی، اس وجہ سے اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا وہ، اور خود کو بہت زیادہ اعلیٰ و برتر سمجھتا تھا، خود سر ہو گیا تھا، کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اپنے مال و دولت پر مت اتراؤ، اترانے والے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے، اگر وہ چھیننے پر آئے تو ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ تمام مال متاع دولت تم سے چھین لی جائے۔ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی دوسرے لوگوں پر احسان کرو، ان کو بھی اپنے مال میں حصے دار بناؤ، جن کا جو حق ہے وہ انہیں دو۔ لیکن وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا تھا، خود سر ہو گیا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا اور کہا یہ جتنا بھی مال ہے یہ سب میں نے خود کمایا ہے۔ یہ جو میں ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ جب انسان میں آ جاتی ہے نا تو وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی گرفت نے اسے آ لیا، اور جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو اس کے خزانے سمیت، اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر عذاب تھا، اور یہ رہتی دنیا کے لوگوں تک کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اگر اللہ رب العزت مال عطا کرتا ہے تو اس کو حق پر استعمال کرنے کے لیے استعمال کریں، اس سے ضروریات زندگی تو پوری کریں، لیکن اس کو اس کا لالچ، اس کی محبت اتنی اپنے دل میں پیدا نہ کر لیں کہ وہ آپ کے لیے آزمائش بن جائے، اور یہ ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن کی ایک نصیحت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی عہدہ دیتے ہیں تو اس عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے انہی کو پرہیزگار کہا ہے جو کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑا بننا جو ہے نا، میں کرنا، تکبر کرنا، یہ ایک بیماری ہے، یہ دل میں موجود ایک بیماری ہے جس کو آپ نے جھٹلانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جہاد بن نفس، اور اسی کا اجر ہے کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ جہاد بن نفس ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کو کریڈٹ دینا، خود آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ رب آج میں جو یہ ایک ایک لفظ ادا کر رہی ہوں یہ بھی میرے رب کی عطا ہے۔ اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو نہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی اور نہ میری زبان اس طرح سے ان الفاظ کی ادائیگی کر رہی ہوتی۔ آپ سانس لے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ آپ کو ایک چھینک آئے اور اس چھینک کے بعد آپ کو سانس ہی نہ آئے، ایک پروسیس ہوتا ہے نا،
چھینک کے بعد اگر آپ کو سانس ہی نہ آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ تو اس قابل بھی نہیں ہوں گے آپ خود کو سنبھال سکیں. کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر؟ سب بڑائیاں، سب کبریائیاں میرے رب کی ذات کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھا جی، آگے اللہ رب العزت فرعون اور قارون کا انجام مسلمانوں کو بتا کر، قرآن پڑھنے والوں کو بتا کر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو متکبر ہوتے ہیں، جو اپنی ہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یا تو وہ زمین میں دھسائے جاتے ہیں، یا وہ سمندر میں غرق کیے جاتے ہیں، یا ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہتا، یا پھر ان کو اللہ رب العزت دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آگے ہے سورہ عنکبوت، اور سورہ عنکبوت مکی صورت ہے. اس کی 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. اس سورہ میں مکڑی کا ذکر ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اسی وجہ سے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے. زندگی میں انسان پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، مصیبتیں ضرور آتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم مکی دور دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں سخت مشکلات اٹھائیں. ایمان لانے والوں نے، صحابہ کرام نے، صحابیات نے سخت مشکلیں اٹھائیں، کیونکہ مکہ کے مشرکین نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا. اگر کمپیریٹیولی ہم مدینہ کا دور دیکھیں تو مدینہ کا دور تھوڑا پرسکون دور تھا، لیکن مکی دور فتنوں سے بھرپور دور تھا. تو اس صورت کا جو موضوع ہے وہ مشکلات، آزمائشیں، اور ان میں ثابت قدم کیسے ہم رہ سکتے ہیں. اگر مشکلات اور آزمائشوں میں ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور ثابت قدمی کو چھوڑ دیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی اسی لیے حرام ہے کیونکہ ہم پر جو بھی برائی آتی ہے وہ ہماری وجہ سے ہی آتی ہے. اللہ رب العزت بندے کا برا کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے پڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. ہماری ہی وجہ سے آتی ہے، لیکن اس میں مایوس ہو جانا، اللہ رب العزت پر توکل کرنا چھوڑ دینا اور خود موت کو گلے لگا لینا، اس وجہ سے خودکشی حرام ہے کہ آپ نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑنے کے بجائے خود وہ فیصلہ کیا. تو اس صورت کا جو مین ٹاپک ہے، مین موضوع ہے، وہ مکڑی تو ہے، لیکن آزمائشوں میں کس طرح سے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، یہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی پرانی سنت اور دستور ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام انبیاء تھے، لیکن ان پر بھی آزمائشیں آئیں. ہم کون ہیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کی انگلی کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہیں، پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے تو ایمان پتہ نہیں کہاں ہیں. ایک پل میں ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہی پل میں شکوے شکایات کے انبار لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ثابت قدم ہے، کتنا اس کو مجھ پر یقین ہے. یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں مومنین کی اور ایمان والوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کا دامن نہیں ہاتھ سے جانے دیتے. وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مشکلات پر صبر کرتے ہیں. انہی کے لیے تمام تر خوشخبریاں ہیں، انہی کے لیے تمام تر آرام اور آسائشیں ہیں. آخر میں اللہ رب العزت مشرکین کے بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح سے مکڑی کا جالا 1 سیکنڈ میں صاف کر دیا جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے ان کے یہ بت ہیں جن پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے یہ بت اسی طرح سے ہیں اور مکڑی کے جالے سے بھی بدتر ہیں. یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ کس سینس میں ان سے مانگتے ہیں؟ یہاں پر وہی بات دہرائی جاتی ہے
کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اندھیرے میں چلتے ہیں اور یہ اندھیرا ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. 21ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں، اور 21ویں پارے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں. اگر ہم نماز کا بیان قرآن مجید میں پڑھیں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہمیشہ یہ حکم آیا نماز قائم کرو، یعنی کہ جو نماز پڑھنے کا حق ہے اس کو ادا کرو. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیک کاموں کی طرف راغب کرتی ہے. آپ 5 وقت وضو کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے سوال کیا کہ اگر تمہارے گھر کے پاس ایک نہر ہو اور تمہیں 5 دفعہ اس میں نہانے کا موقع ملے تو تم کیا کرو گے، تم کس طرح کے ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو بھی اسی طرح سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی، لیکن ہم ان آسانیوں کو اویل نہیں کرنا چاہتے، ہم خود مشکلات میں پھنسنا چاہتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر شرائط اور آداب کا لحاظ رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے. کس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص صحیح انداز میں نماز کو قائم کرے گا، اس کے رکوع، سجود، تلاوت، ہر چیز میں پراپر انداز میں اس کو پرفارم کرے گا، وضو صحیح ہوگا، جو وہ پڑھ رہا ہوگا اس کو پتہ ہوگا وہ کیا پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہوگا، ٹھہر ٹھہر کے سکون سے ادا کرے گا، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھ کے پڑھے گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کا سب سے بڑا ادب ہے، یہ اس کا سب سے بڑا لحاظ ہے. ہم کوئی بھی بک، کسی بھی بک کی ریڈنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ریسرچ کر رہے ہیں یا ہم کوئی ڈگری لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پریکٹیکل ہونا ہے ہمارا، تو ہم جب تک اس چیز کو سمجھیں گے نہیں ہم اس کو پرفارم نہیں کر سکتے. قرآن مجید کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اور پھر نماز کی 3 صفات آگے چل کر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ. اخلاص کیا ہے؟ نیکی پر آمادہ کرتی ہے نمازی کو، خلوص نیت، خالص نیت ہونی چاہیے. خشیت جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، یعنی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو نہیں دیکھ رہا لیکن رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جو ذکر اللہ رب العزت کا قرآن میں موجود ہے وہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. میرا جو گائیڈر ہے یا میرا جو انویجیلیٹر ہے یا میرا جو رزلٹ میکر ہے، میرا جو ایگزامنر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی میرا رزلٹ بنائیں گے، اور مجھے اس رزلٹ کو پراپر کرنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے اس رزلٹ میں فیل نہیں ہونا، پاسنگ مارکس نہیں لینے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اچھے گریڈز میں میرے مارکس آئیں اور قیامت کے دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکوں. آگے اللہ رب العزت نمازوں کا جائزہ لینے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے. نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جو ہمیں برائی سے روک رہی ہیں؟ 50,000 طرح کے تو خیالات آتے ہیں. ان خیالات کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نماز، آپ کا فوکس جو ہوگا نا وہ معنی پہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آپ کا پڑھنے کا انداز ہی مختلف ہو جائے گا، یعنی کہ جیسے آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پر اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں. اور ایسی نمازیں بروز حشر یعنی قیامت کے دن منہ پر مار دی جائیں گی جو کہ جلدی جلدی میں پڑھی گئی ہیں، جن کا وضو پراپر نہیں ہے، جن میں صرف آپ نے ٹکریں ماری ہیں کوے کی طرح.
آپ کو کوئی سروکار نہیں، بس آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، تو فارمیلٹی کو پورا نہیں کرنا ہے، ہم نے پراپر انداز میں نماز کو قائم کرنا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ کلام جو ہے نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تخلیق کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو کس طرح سے وہ ایک کلام گھڑ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ تو پہلے بھی کلام پڑھے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو امی تھے، نہ وہ تورات پڑھے ہوئے تھے، نہ وہ انجیل پڑھے ہوئے تھے، نہ وہ زبور پڑھے ہوئے تھے، پھر وہ کس طرح سے کلام کو گھڑ سکتے ہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ انسانی کلام ہے تو کوئی ایک آیت ہی لکھ کر لے آؤ۔ سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لکھ کر لگا دیا گیا تھا اور کہا تھا اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے یہاں پر، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو معجزہ قرار دیا ہے۔ معجزہ اس وے میں قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ جو کتاب ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسی بک نہیں ہے جو کہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یاد ہو سکے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو ورڈ ٹو ورڈ آپ کو یاد ہوتی ہے، آپ اس کو سناتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، یہی قرآن پاک آپ کو سننے کو اور پڑھنے کو ملے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا اللہ رب العزت نے یہاں پر معجزہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا جو حکم دیا جاتا تھا، جہاد کا جو حکم دیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ فکر و فاقہ کے ڈر سے ہجرت کرنا ترک مت کرو۔ لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے ہجرت نہیں کرتے تھے، یا کھانے پینے کی وجہ سے ہجرت نہیں کرتے تھے کہ ہمیں مالی فائدہ نہیں ہوگا، مالی نقصان ہو جائے گا، ایک نئی جگہ پر جائیں گے، وہاں پہ سیٹ اپ کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس فکر کو بھول جاؤ۔ رزق دینے کا وعدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہے، اور وہ جب چونٹی کو پتھر کے نیچے رزق پہنچا سکتا ہے تو ہم انسان اس کے لیے بہت میٹر رکھتے ہیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو اللہ رب العزت پر یہاں پر 2 پوائنٹ آ رہے ہیں کہ ایک رزق اور روزی اللہ رب العزت کے سپرد ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت پر توکل، کہ جب اس نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الروم مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع موجود ہیں۔ رومیوں کے غالب ہونے کی اس سورہ مبارکہ میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رومیوں کے غالب ہونے کی جو پیشن گوئی کی، وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور رومی جو آبادیاں ہیں وہ ایرانیوں کے ہاتھ آنے جانے لگیں۔ اس کے بعد رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے رومیوں کا بادشاہ جو ہرقل تھا، وہ زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس اور ذلت پا کر پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب ہوئے۔ کس طرح سے غالب ہوئے کہ وہ آتش پرست تھے، اور رومی جو تھے وہ خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبریں سن کر خوشی خوشی اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے لگے۔ مخدوش حالت تھی بہت، لیکن جس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا، کیونکہ وہ خدا پرست تھے، تو اللہ رب العزت نے ٹھیک 9 سال کے اندر اندر اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا، اور رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حزب الرحمن اور حزب الشیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حزب الرحمن جو ہیں وہ رحمان کی جماعت ہے، یعنی کہ مومنین کی جماعت ہے، اور حزب الشیطان کفار کی جماعت ہے، شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے وجود کی عظمت اور اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں ہے۔ وہی دن کو رات میں بدلتا ہے، وہی رات کو دن میں بدلتا ہے، وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے، وہی مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ تمام صفات جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اہل حق جو ہیں وہ غالب یا مغلوب ہے۔ اہل حق جب
قرآن کریم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو وہ غالب ہوتے ہیں اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت کفار کو مردوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ مردے ہیں، ان کو کچھ بھی کہنے کا کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور خاص طور پر اس صورت میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا ہے، اور ان کی حکمت و دانائی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ان کو عطا کی تھی، تو وہ حکمت و دانائی کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی حقانیت سے، اس کے بعد اللہ رب العزت ربانی دستور کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت آسمانوں کی دنیا کو بیان کرتے ہیں کہ آسمانوں کے بغیر کوئی دنیا نہیں ہے۔ آسمان اللہ رب العزت نے مضبوط ستون بنائے ہیں، جس میں ستارے بھی ہیں، چاند اور سورج بھی ہے، اور سیارے بھی ہیں، کہکشائیں بھی ہیں۔ یہ دنیا اتنی وسیع ہے کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پہاڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، زمینی، فضائی اور سمندری جانوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، بارش کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بارش سے اللہ رب العزت انسان کو کیا کیا فائدے دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے ہیں، ان کا کلام دل پر اثر کرنے والا ہوتا ہے، ان کی خاموشی میں تفکر ہوتا ہے، یعنی کہ فکر ہوتی ہے، ان کے ارشادات عظمت کا مینار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، حضرت لقمان نے۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ دوسری وصیت میں انہوں نے آخرت کے بارے میں کہا تھا کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہوتا ہے اور اس سے بچ کر رہنا۔ تیسری وصیت میں انہوں نے نماز کو کامل طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، لوگوں کو خیر کی دعوت کا حکم دیا تھا، شر سے منع کا حکم دیا تھا اور صبر کا حکم دیا تھا۔ چوتھی وصیت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر سے بچنے کا حکم دیا تھا، اور 5ویں وصیت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اخلاقیات سکھائی تھی، میانہ روی سکھائی تھی، آواز کو دھیما رکھنا سکھایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ عظمتیں، بہت زیادہ رحمتیں عطا فرمائی تھیں، اور پھر اللہ رب العزت آگے چل کر مشرکین مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شرک پر اصرار کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تکالیف دیں، اور پھر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں سورت کے اختتام میں کہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی اس علم کو نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ کن اوصاف کا مالک ہے، انسان کل کیا کرے گا، اور موت کب اور کس جگہ آنی ہے۔ یہ 5 وہ باتیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہماری یہ کوشش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کوئی ایک شخص بھی اگر ہماری اس گفتگو سے اس کے دل میں اثر ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات۔ زندگی اگر اللہ رب العزت نے دی، زندگی نے ساتھ دیا، سانسوں کی روانی چلتی رہی اسی طرح سے، کل انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر ماریہ، شاف، اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کمنٹ کیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔